السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول جانور قسط نمبر 12۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ پھر کچھ دیر بعد جیپ کے ریس کرنے اور کتوں کے دیوانہ وار بھونکنے کی آوازیں آئیں۔ مخالف سمت میں جاتے ہوئے کتوں نے جنگل سر پر اٹھا لیا تھا۔ یہ سب آوازیں دور ہوتی گئیں، جنگل کا سناٹا لوٹ آیا۔ میں نے اپنی مخمل کی پناہگاہ میں مسکراتے ہوئے سوچا کہ ایک بار پھر میں بچا لیا گیا ہوں۔ اگر بڑے میاں ریچھ کی صورت میں اس گاڑی کے ساتھ نہ ہو لیتے تو ان احمق جیل والوں کو مداری کے ریچھ اور گاؤں کے کتوں کی دلیل نہ سوچتی اور یقیناً گاڑی کو ادھیڑ کے رکھ دیتے۔ ظاہر کتوں کا ٹرینر اپنے کتوں کو جانتا ہوگا، اس لیے ان جیل والے دیہاتیوں کو بیکار سمجھانے کی کوشش کی ہوگی کہ گاؤں کے کتوں اور اس کے جرمن کھوجیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹرینر کو یقین ہوگا کہ کتوں کے بھونکنے مشتعل ہونے کی وجہ ریچھ سوکھے گوشت کے بورے نہیں ہو سکتے، وجہ کچھ اور ہی ہے، بلکہ وجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فراری کی بو اٹھا لی ہے اور بس۔ لڑکی اندر آن بیٹھی، گاڑی چل پڑی۔ باہر گاڑی بان کسی سے دھیرے دھیرے بات کر رہا تھا۔ ایک بار کسی کے ہنسنے کی آواز بھی آئی۔ لڑکی نے مجھ پر کھینچے ہوئے تختے کو تھپکی دور ہٹا لیا۔ گاڑی کی ہلکی روشنی میں مسکرا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے اس آرام دہ قبر سے کھینچ کر باہر نکالا اور اپنے برابر سیٹ پر بٹھا لیا۔ پھر پرانے دوستوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے میرا شانہ پکڑ کر جھول گئی۔ وہ رازدارانہ ہنسے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی اس طرح سے جانے پر مجھے حیرت تھی۔ چکما دیا پولیس والوں کو، چلا دیا۔ اوہ، تو وہ سب چالاکی تھی۔ جو آیا تھا وہ فوجی نہیں؟ اسی طرح سے وہ بولی، بڑا بھائی ہے میرا، اسے فوجی وردی پہن کے رات میں قافلے کے آگے پیچھے گھومنے کا شوق ہے۔ کبھی اس طرح سب کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ایک بار پھنس بھی گیا تھا، میں بھی ہنس پڑا۔ گاڑی آدھے گھنٹے اور چلتی رہی۔ میزبان لڑکی نے بتایا کہ صبح ہونے والی ہے۔ سایہ درختوں تلے گاڑی روک دی گئی۔ لڑکی نے کہا، آ جاؤ باہر، کچھ دیر بابا کے پاس بیٹھیں گے۔ ہم باہر آئے تو دیکھا انہوں نے صاف ستھری جگہ کمبل ڈال کر بڑے میاں کو لٹایا ہے اور دونوں نوجوان آہستہ آہستہ بدن دباتے اور ان کے سر کی مالش کر رہے ہیں۔ مجھے اترتے دیکھ کر بڑے میاں نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے ایک بار پھر مجھے بچا لیا، مہربانی ہے آپ کی۔ وہ دھیمے سے مسکرائے، کمزوری صورت سے آیا تھی۔ ابھی اتنے بڑے جھٹکے سے وہ سنبھلے تھے کہ دوبارہ کایا بدلنے کے ہلا دینے والے تجربے سے گزرنا پڑا۔ تو اب بحال ہوتے پھر کچھ دیر لگے گی۔ روشنی ہوتے ہوتے بڑے میاں کی قوت اتنی بحال ہو گئی کہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ لڑکی نے گاڑی سے سامان نکال کر قہوہ بنا لیا۔ تھوڑا کچھ کھا کر قہوہ پی کر قبیلے کے دونوں نوجوان اور لڑکی ہٹ گئے۔ بڑے میاں نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں کمبل کے فرش پر آ بیٹھا تو کہنے لگے، یہ لڑکا لڑکی تمہاری جتنی عمر کے یا تم سے کچھ بڑے ہیں، انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ قبیلے کے آدمیوں سے نمٹنے کے لیے ان کا مشورہ اور مدد مجھے کافی ہوگی، مگر اپنے آپس کے معاملے نمٹا کے ہمیں، مطلب مجھے، تمہیں کوسومی کو آگے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ اس وقت میں چاہتا ہوں ہم دونوں بیٹھ کر آگے کا سوچ لیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مگر آگے شاید میرا آپ کا زیادہ دن کا ساتھ نہ رہ پائے گا۔ کیسے؟ بڑے میاں نے پوچھا۔ یوں کہ جیسے مجھے موقع ملا میں پاکستان کی طرف نکلنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بولے، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ پھر بڑے میاں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھاتے ہوئے کہنا شروع کیا، شیر علی، جو بات تمہیں نہیں معلوم اور اب معلوم ہو جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں 2-3 دن کا مہمان ہوں۔ نہیں، پوری بات سن لو، بیچ میں مت ٹوکو۔ یہ بات میرے قبیلے کے ان لڑکوں لڑکیوں کو بھی علم ہے۔ کوسومی بھی بات جانتی ہے۔ میں نے سب باتیں جو اس وقت تم سے کہہ رہا ہوں کوسومی کو سمجھا دی ہیں، اس کی مرضی معلوم کر لی ہے۔ تمہیں جیل سے نکالنے سے پہلے ایک ایک بات اس لڑکی کوسومی سے سن لی ہے۔ میں جو کچھ کہنے والا ہوں اس پر کوسومی رضامند ہے، مگر اصل رضامندی اور منظوری تمہاری ہے۔ تم نے اگر ہماری امیدوں کے خلاف فیصلہ کیا، تم رضامند نہ ہوئے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم نے وہ بھی سوچ لیا ہے۔ بڑے میاں دم لینے کو رکے۔ میں سوچنے لگا، یا الہی، مجھے بتائے بغیر میرے بارے میں کیا کیا سوچ لیا ہے ان دادا پوتی نے۔ دم لے کر بڑے میاں نے بولنا شروع کیا، یہ کوسومی میرے اکلوتے بیٹے کی اولاد ہے، اب اکیلی یہی رہ گئی ہے۔ اسے اگر میں قافلے کے پاس چھوڑ کر رخصت ہوتا ہوں تو یہ سب لوگ اسے قبیلے کی سرداری دینا چاہیں گے، بہت زور ڈالیں گے، اور یہ بات اسے، میری پوتی کو پسند نہیں۔ سمجھو، یہ اس کے بس کا کام نہیں۔ میں اگر اسے مائنگ یان میں رہنے دیتا ہوں تو بھی وہی بات ہے، سب مائنگ یان میں ڈیرا ڈال دیں گے، ان سے ہاں کرا کے چھوڑیں گے۔ پھر خطرہ یہ بھی ہے کہ میرا برسوں کا کام مائنگ یان کالج سمجھو اکھاڑا بن جائے گا، سارے جھگڑے ادھر ہی اٹھیں گے، ادھر ہی نمٹا کریں گے، سب کے سب نمٹے گا، کچھ نہیں، میرا کالج ختم ہو جائے گا، یا تو پڑھنے والے ہاسٹل میں رہنے والے بھاگ جائیں گے، یا برمی حکومت ادھر اپنے آدمی بٹھا دے گی، قبضہ کر لے گی۔ ہر صورت میں میرا کام برباد ہو جائے گا۔ میں نے پریشانی میں سر کھجانا شروع کر دیا۔ یہ بڑے میاں چاہتے کیا ہیں؟ اگر یہ ویسا چاہتے ہیں جس کو مجھے شک سا ہو رہا ہے تو ممکن نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا، یہ سب تو میں نے سمجھ گیا، اب یہ بتائیے آپ نے سوچا کیا ہے؟ بڑے میاں نے شکاری پرندوں کے پنجے جیسا اپنا ہاتھ میرے شانے میں مس کیا۔ شیر علی، میں چاہتا ہوں تم اسے کوسومی کو اپنے ساتھ نکال لے جاؤ۔ نکال لے جاؤں؟ کہاں؟
جہاں تم جا رہے ہو وہاں لے جاؤ، مگر میں گڑبڑا کر بڑے میاں کی صورت دیکھنے لگا۔ میں تو پاکستان جانے کی کوشش کر رہا ہوں، صبح سرحد جاؤں گا جہاں میرا گھر والے ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، وقت آنے پر یہ اگر کہے، جہاں کہے اس کا گھر بسا دینا، نہیں تو یہ تم لوگوں کے قریب کہیں رہ لے گی، آپ اپنی دیکھ ریکھ کر لے گی، لڑکی ہوشیار ہے۔ بڑے میاں کی بات سن کر ایک بوجھ سا اتر گیا۔ یہ وہ نہیں چاہتے تھے جس کا مجھے خدشہ ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ اتنے یقین سے آپ کیوں کچھ کہہ رہے ہو؟ اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کرو گے، دوا دارو کرو گے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بڑے میاں ہلکے سے مسکرائے۔ اچھا، یہ تو تمہاری پہلی بات ہوئی، دوسری بات کہو کیا ہے؟ میں نے کہا، اگر کچھ ہو گیا آپ کو تو میں کسومی کو اپنے ساتھ پاکستان لے جاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا، میری ماں اس کی دیکھ بھال کر لے گی۔ بڑے میاں کا چہرہ روشن ہو گیا، بولے، بڑی عمر ہو تمہاری ماں سلامت رہے، بس مجھے یہی سننا تھا۔ بڑے میاں نڈھال ہو کر پڑ رہے، دوسرے نوجوانوں میں سے ایک نے جھانکا، بڑے میاں نے اسے دیکھ کر کمزوری سے اپنا ہاتھ اٹھا کر گرا دیا۔ لڑکا دوڑا دوڑا آیا، وہ کہنے لگے، اب چلنے کی کرو، ہمارے لوگ ورنہ دور نکل گئے ہوں گے۔ قبائلی دوڑا دوڑا گیا، گاڑی لے آیا لڑکی نے اور اسے سہارا دے کر بڑے میاں کو سوار کرایا، فرش میں بنے مخمل کے آرام دہ کھانچے میں لٹا دیا اور وہ دونوں لڑکے اور لڑکی باہر جا بیٹھے۔ میں ان کے قریب فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ کے کہنے لگے، باتیں کرو کچھ بھی اپنے لوگوں کی، یہ بتاؤ تم زندگی میں آگے کیا بننا چاہتے ہو؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہوگا، کیا بنوں گا۔ پاکستان کا مشرقی صوبہ جسے میں نے پیدائش سے اب تک اپنا گھر سمجھا، دشمنوں کی کارروائی کے بعد اب میرے لیے قید خانے سے بدتر ہو چکا تھا۔ صوبہ سرحد کا کوئی بھی شہر یا پنڈی، لاہور میرے وطن کے شہر تھے، یہ 5-6 شہر میرے دیکھے ہوئے بھی تھے، مگر میں نے اس طرح یاد کرتا تھا جیسے کوئی ٹورسٹ خوبصورت سیرگاہوں، ہل اسٹیشنوں کو یاد کرتا ہے، خوش ہو کر، بے تعلقی کے ساتھ۔ گھر کی طرح نہیں، گھر تو میرا سندر بن میں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ والدین اور بہن بھائیوں کی وجہ سے میرا دل مجھے مالاکنڈ ڈویژن میں صوبہ سرحد کے اس خوبصورت چھوٹے سے گاؤں کی طرف بار بار کھینچتا تھا، جہاں وہ سب میرے پیارے جا بسے تھے۔ یہ وہ گاؤں تھا جسے یاد کر کے میرا باپ ٹھنڈی سانسیں بھرتا تھا اور کہتا تھا کہ یار ایک بار ادھر تو جانا ہی ہے۔ میں نے یہ سب باتیں کہیں تو بڑے میاں اداسی سے مسکرائے اور کہنے لگے، وطن، گھر، یادیں، انسانوں کے ساتھ یہی قصہ ہے۔ ہاں، تمہارے مسلمان بھائیوں نے اس بھید بھاؤ سے آدمی کو نکالنے کا کہیں کہیں جتن ضرور کیا ہے۔ تم نے سنا پڑا ہوگا، انہوں نے کئی طرح کہا ہے۔ ایک مرشد گرو کہتا ہے کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ بڑی بات ہے، اگر آدمی سمجھ لے تو۔ چڑیوں کو دیکھا ہے تم نے، سال بھر میں دنیا کا طواف کر لیتی ہیں، ہر نیا موسم نئے خطے میں گزارتی ہیں، ہزاروں ہزار میل پر مارتی نکل جاتی ہیں۔ ہر ملک ان کا ملک ہے، اس لیے کہ ان کے مالک کا ملک ہے۔ میں نے سر ہلا کر ان کی بات سے اتفاق کیا تو وہ اچانک پوچھ بیٹھے، شیر علی، تمہیں جانور کیسے لگتے ہیں؟ جانور؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں نے دہرایا، ہاں، ہرن، چیتے، شیر، ریچھ، باز، گیدڑ اور چڑیا، سب جانور، لومڑی، سور، اژدہے، کتے، سبھی۔ میں نے کہا، مخلوق ہے خدا کی، یہ زمین میں ہم سب انسانوں، چوپایوں، پرندوں، کیڑوں کا، ہم سب کا مشترکہ گھر ہے۔ خوش ہو کر بولے، ٹھیک، اور جانوروں میں سب سے بھلا جانور کون سا ہے؟ سبھی بھلے ہیں، مخلوق ہے خدا کی۔ نہیں، اس طرح نہ کہو، یہ تو ہم پہلے ہی طے کر چکے کہ سب کی زمین ہے، کس لیے کہ اس ملک کی زمین ہے اور سب اپنے اس مالک کا مال ہے۔ اب یہ کہو، ان سب ہی میں ایک سب سے بھلا من موہنا کون سا جانور ہے؟ میں نے ایک دم کہا، شیر۔ بڑے میاں نے دہرایا، شیر؟ پھر بولے، شیر تو پھر شیر ہی شیر، تیرے مقدر میں شیر، بچ کے کہاں جائے گا؟ کون اپنے مقدر سے بچا ہے؟ میرے بدن میں سردی کی لہر گزر گئی۔ کیا یہ کوئی پیشگوئی ہے؟ کیا کوئی شیر مجھے مار دے گا؟ ایک عجیب سے خوف نے مجھے گھیر لیا تھا۔ میں نے کچھ پڑھنا چاہا، اس وقت مجھے کوئی دعا یاد نہ آئی۔ ایک آدھ منٹ گاڑی میں سناٹا رہا، پھر بڑے میاں کے دھیرے سے ہنسنے اور بڑبڑانے کی آواز آئی، واہ تیری قدرت، کیا تیری لیلا ہے، جے ہو۔ میں پہلے ہی جانتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا جانتے تھے؟ بولے، یہی کہ جانوروں میں تجھے شیر سب سے بھلا لگتا ہوگا، تیرے مزاج میں شیر ہے۔ کیسے؟ دلیری، غصہ، سرداری، یہ تیرے مزاج میں ہے۔ اچھا، جو جس کے مزاج میں ہے، جس کے گھٹ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کی کایا میں ہوتا ہے۔ جیسے میرے انتر میں، میری کایا میں ریچھ اترا ہوا ہے۔ ریچھ؟ میں بڑے میاں کی باتوں سے خوف محسوس کرنے لگا تھا۔ ہاں، ریچھ، طاقتور، ضدی، بے چین، مٹھاس کالو بھی۔ بابا، یہ مٹھاس کی کیا بات کہی؟ جنگل میں رہتے ہیں اور جان نہ پائے، یہ بھول رہے ہو؟ ہاں، مجھے یاد آیا، ریچھ شہد کے چھتے ڈھونڈتا ہے، جانتا ہوں میں۔ وہ گہری جاندار آواز میں بولے، پر تمہاری کایا میں شیر ہے، پکے سونے اور نارنجی رنگ کا، کئی کاجل دھاری سے سجا، طاقتور، غصے میں بھرا، عزت دار، مغرور، سردار، آرام طلب، دلیر اور ایک بار اور بھی دلیر۔
بڑے میاں نے جو کچھ کہا بہت جوش سے، بلکہ شاید ایک طرح کی دیوانگی سے کہا تھا۔ کچھ دیر سکون سے پڑے رہے، پھر بولے، ریچھ جان کھینچ لیتا ہے، اس لیے کہ برابر حرکت میں رہتا ہے اور ضدی ہے۔ میں نے بے سمجھے میں ہاں میں سر ہلا کے وہ بولے، شیر جو 20 گھنٹے میں 16-18 گھنٹے پڑا سویا رہتا ہے، اپنی بھی دوسرے کی بھی جان روکے رکھتا ہے، شیر بہت دن جیے گا، بہت دن زندہ رکھے گا۔ وہ ایک طرح کی آدھی بیداری میں خود سے باتیں کیے جا رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کچھ دیر وہ سو لیں۔ وہاں سے اٹھنے لگا تو ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، میں بیٹھ رہا۔ دھیرے دھیرے سے بہت کمزور آواز میں بولے، سب پیسہ پورا اثاثہ مائن گیان میں لگا دیا ہے۔ اب جو تمہیں کسومی کا سرپرست بنا کر اسے تمہارے سپرد کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میرے پاس دینے لائق کچھ نہیں، سونا جواہر جائیداد کچھ نہیں، بینک میں بھی کچھ نہیں رکھا، سب کالج کے نام کر دیا۔ میں نے تسلی دی، آپ نے خود دیکھا ہے کسومی کو جو دولت سنبھالنے کو دی گئی ہے وہ کتنی ہے، وہ میرے اپنے لوگوں کے کام آئے گی، اور کسومی اب میرے اپنے لوگوں میں شامل ہے۔ میں اس کے الگ سے بھی کچھ رکھ دوں گا، پھر کسی کا کوئی اثر نہیں رہے گا، کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کہنے لگے، پھر بھی تمہارے پاس میرا دیا کچھ ہوگا، بس ایک ذمہ داری ہوگی اس لڑکی کی شکل میں، اس لیے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، کہو جو دوں گا قبول کر لو گے، بولو لے لو گے مجھ سے۔ میں نے مطمئن کرنے کو کہا، ہاں ہاں لے لوں گا۔ بڑے میاں کھل اٹھے، جیتے رہو، مگر یہی بات کہہ لوں گا، تمہیں ایک بار اور کہنی ہوگی، جس وقت میں ارپن کر رہا ہوں گا، دے رہا ہوں گا، تمہیں یہی سب کچھ کرنا ہوگا، کہنا ہوگا کہ میں نے وہ عطیہ لے لیا، خوشی سے لیا، سمجھے؟ میں نے کہا ہاں کہہ دوں گا۔ بڑے میاں نے اس کھانچے میں مخمل کی اس قبر میں سے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ تلاش کیا۔ وہ کچھ دیر اسے تھپکتے رہے، پھر سو گئے یا غشی تھی۔ ہماری بھینسا گاڑی کھلی دھوپ میں ایک خشک برساتی نالے سے گزر گئی، جیسے ہی درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچی، اچانک بڑی سڑک کے رخ سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ بڑے میاں نے آنکھیں کھول دیں، گاڑی چلانے والے نے راسیں کھینچ لی تھی اور بھینسوں کا رخ موڑ کر گاڑی درختوں کے جھنڈ میں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک اور فائر ہوا اور پچھلے سیدھے پہیے نے دھماکہ کیا، گاڑی اسی طرح جھک گئی، گولی نے ٹائر پھاڑ دیا تھا۔ بڑے میاں نے دھیرے سے کہا، اتنا سچا نشانہ جگمے کا ہی ہوگا، یہ پولیس والے نہیں ہیں، جگمے وہی بدماشی جو کہتا ہے میں نے کالج کھول کے برا کیا ہے، وہ لوگ ہتھیاروں پر قبضہ کر چکے، اب دھمکانے آئیں گے۔ شیر علی خان مجھے باہر پہنچا دو، میں نہیں چاہتا اپنے گندے جوتوں کے ساتھ وہ میری اس گاڑی میں آئے۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے انہیں فرش کے کھانچے سے نکالا۔ اس وقت ہماری طرف سے 2 فائر کیے گئے۔ بڑے میاں ہنسے، یہ میرے بچے جواب دے رہے ہیں۔ تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں، جو لڑکا گاڑی ہانک رہا ہے وہ جگمے کا بیٹا ہے۔ ابھی جو 2 فائر ہوئے ہیں، ایک تو اسی نے کیا ہوگا، باپ کو ڈرا رہا ہے۔ میں بڑے میاں کو سہارا دے کر گاڑی سے اتارنے ہی والا تھا کہ لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی برمی میں تیز تیز بولتے ہوئے بڑے میاں کو گاڑی سے اترنے کو منع کر رہی تھی۔ بڑے میاں نے ہاتھ کے بے چین اشارے سے اسے سامنے سے ہٹ جانے کو کہا۔ نوجوان اپنے سردار کی سلامتی کی طرف سے فکر مند تھے۔ لڑکی کہنے لگی، جگمے کے بیٹے کا خیال ہے، وہ بات کرنے نہیں آئیں گے، اور انہوں نے یہ فائر ڈرانے کے نہیں کیے۔ باہر آنا ٹھیک نہیں، ہمیں گاڑی سے فائر کرتے رہنا چاہیے۔ لڑکیاں باتیں کر رہی تھی کہ اس کا بھائی 2 رائفل اور میگزین اٹھائے جھکا جھکا آیا۔ وہ میں دروازے میں کھڑا دیکھ کر سمجھ گیا کہ بڑے میاں گاڑی سے اترنا چاہتے ہیں۔ اس نے بھی وہی کہنا شروع کیا جو اس کی بہن کہہ رہی تھی۔ بڑے میاں نے مجھے اشارہ کیا، ایک رائفل اور اضافی میگزین میں نے لے لی، دوسری رائفل لڑکی کی تھی۔ سڑک کی طرف سے فائر تیز ہو گیا تھا، یہ اچھی بات نہیں تھی۔ میں نے بڑے میاں سے کہا، گاڑی میں رہیے، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں بلا ضرورت گاڑی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وہ بولے، ہم بے ضرورت گاڑی نہیں چھوڑ رہے، شیر علی، تم اور یہ لڑکی، تم مجھ کو کور فائر دو، میں گاڑی چھوڑ کر سامنے درخت کی اوٹ میں جا رہا ہوں۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، واقعی بہت ضدی آدمی تھے۔ سب کے منع کرنے کے باوجود بڑے میاں لڑکھڑاتے ہوئے درخت کی طرف بڑھے۔ میں نے گاڑی کی اوٹ سے نکل کر ایک گھٹنا ٹیک دیا اور سڑک کے رخ فائر کرنے شروع کر دیے۔ لڑکی میرے برابر سرکائی تھی، اس نے بھی تیزی سے فائر کیے۔ پھر جب دیکھا کہ بڑے میاں درخت کی اوٹ میں پہنچ گئے ہیں تو ہم نے فائر روک دیا۔ لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی کی اوٹ میں پوزیشن لے کر بیٹھ گئی۔ میں بابا کے پاس چلا آیا، وہ تنے سے ٹیک لگا اس طرح بیٹھے تھے کہ سڑک سے آنے والے فائر کے اور ان کے بیچ 2-3 فٹ موٹا زندہ درخت کا تنا تھا۔ میں ان کے برابر بیٹھا تھا، ہنس کر کہنے لگے، بچے سمجھتے ہیں، میں ان بختوں کے ارادے سمجھ نہیں پایا ہوں، میں جان گیا ہوں، وہ بات کرنے نہیں گولی مارنے آئے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، اگر ایسا تھا تم گاڑی میں زیادہ محفوظ تھے، کیوں نکل آئے؟ اور بڑے میاں نے یوں کیوں کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا وہ بدماش گندے جوتے لے کر گاڑی میں آئے؟ میں نے یہی بات کہہ دی تو بولے، اس گاڑی میں اپنے بیٹے کی بہو کو بیاہ کر لایا تھا، میں نہیں چاہتا میرے ان بدماشوں کے خون سے یہ گاڑی ناپاک ہو۔ اپنے خون کو اس طرح ذکر کر رہے تھے جیسے انہیں پورا یقین ہو کہ وہ خون بہے گا۔ میں نے پوچھا، اگر یہ صحیح ہے کہ مخالفت 3-4 گھروں کے بڈھے اور ادھے عمر لوگ ہی کر رہے ہیں تو نوجوان سب آپ کے ساتھ ہیں، یہ کیسے ہوا کہ وہ چند بدماش لوگ اکثریت پر غالب آ گئے؟
کہنے لگے ہتھیاروں کے بل پر ان بدماشوں نے بچوں کو اچانک گھیر لیا ہوگا، بے بس کر دیا ہوگا۔ میں نے دھیرے سے کہا، یقین نہیں آتا آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے نرم خو ہوتا جاتا ہے۔ آپ کے قبیلے میں کس قسم کے بوڑھے ہیں؟ مسکرا کر بولے، بدماش قسم کے بوڑھے۔ اصل میں وہ بگڑ گئے ہیں۔ میں نے، میرے بیٹے نے وہ نہیں کیا جو ہم سے پہلے گزرنے والے سردار کرتے رہتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مخالفت کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اراوڑی دریا میں بہا دیتے تھے۔ اوہ، یہ دو سرداروں کے بیچ کی گئی نرمی ہے جس نے ناسمجھ لوگوں کو سخت بنا دیا ہے۔ وہ نرمی کا بدلہ نرمی سے دینا نہ سیکھ سکے۔ خیر، شکوہ بیکار ہے شیر علی۔ کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا میں 2-3 دن کا ہوں اور ہوں، وہ بات غلط تھی۔ میں آج ابھی نہیں تو رات پڑنے سے پہلے مارا جاؤں گا۔ میں نے کہا ہوں، یہ عجیب بات کہی آپ نے، آپ ابھی بہت دن جئیں گے۔ سنو، وہ لمحے پر خاموش رہے، پھر بولے، میں جب بھی گاڑی میں بات کرتے کرتے چپ ہوا تھا تو میں سو گیا تھا اور سوتے ہوئے خواب دیکھا تھا۔ تم نئی عمر کے نئی سوچ کے آدمی ہو، خواب کو خواب میں دیے گئے اشاروں کو نہیں مانتے ہوگے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں تم سے کچھ بھی ماننے کا نہیں کہتا، صرف ایک خبر دے رہا ہوں۔ خبر یہ کہ ایسے ہی درختوں، شاید اسی درختوں کے جھول میں ایک ریچھ سر پیر سے تک کالا ریچھ آخری سانسیں لے گا اور پکے سونے کا، نارنجی رنگ کا، کالی کاجل دھاری سے سجا ایک دلیر طاقتور مغرور شیر غصے میں بھرا یہیں سے اٹھے گا، یہیں سے پہلی جست لے گا اور خوب چلے گا، جیتا رہے گا۔ یہ خبر مجھے خواب میں ملی ہے اور یہ خبر مجھے تمہیں سنانی تھی جو میں نے سنا دی۔ یہ یقیناً ایک ہی جان زدہ بیمار اور تھکے ہوئے آدمی کی باتیں تھیں، پوری طرح بے ربط نہ صحیح مگر خواب و پیش گوئی، اور یہ سب اشارے کے میں کیوں کر شیر کو سب سے اچھا اپنا پسندیدہ جانور سمجھتا ہوں تو ایک شیر دلیر مخلوق وغیرہ وغیرہ یا ان درختوں کی سایہ سے جست لگا کر نکلے گا۔ شیر یہاں کہاں سے آئے گا؟ میں نے بڑی میاں سے کہا آپ تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کر لیں، دیر سے انہوں نے فائر نہیں کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اور کیا کرنا ہے، آرام ہی کرنا ہے۔ تم کہہ رہے ہو ان بدماشوں نے دیر سے فائر نہیں کیا تو ابھی سن لینا، وہ گاڑیوں کو دھکا دیتے ہوئے خاموشی ادھر لا رہے ہوں گے، ہمارے قریب آ کے چڑھ دوڑیں گے۔ خیر ان کی بات رہنے دو، یہ کہو میری بات سن لی اور سمجھ لی تم نے؟ نہیں، شاید ابھی نہیں سمجھ پائے۔ کون سی بات؟ میں نے ٹالنے کو پوچھا۔ یہ بات کہ میرے جانے میں کم ہی وقت ہے شیر علی، بہت کم وقت۔ اب جو میں دینے والا ہوں تمہیں ارپن کرنے کو تھا وہ سنبھالنے کا وقت آ گیا ہے، لے لو۔ تمہاری امانت جانے سے پہلے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ کیسی امانت؟ وہ دن کی باتوں سے خوف آ رہا تھا۔ بڑے میاں نے گھورتے مجھے دیکھا، روکھے پن سے بولے، ٹالو مت، تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو عطا کروں گا، جو بھی تمہیں بخشوں گا تم اسے خوشی سے قبول کر لو گے۔ وہ اب غصے سے کانپ رہے تھے۔ تم نے وعدہ کیا تھا تو لو، میں تمہیں تمہارے اپنے گھٹ میں بیٹھے ہوئے تمہاری اپنی کایا میں اترے ہوئے شیر کو، میں تمہارے شیر کو تمہیں ارپن کرتا ہوں۔ کہو شیر علی، کہو میں نے لے لیا، کہو لے لیا، اور مٹی پر گر کر ایک بار شیر بن کر اٹھ کھڑے ہو شیر علی، کہو کہو یہ کہو میں نے لے لیا اور اٹھ کھڑے ہو شیر۔ نہیں، میں نے اتنے غصے سے کہا نہیں۔ بڑے میاں کی تمام تر قوت ان کی آنکھوں میں اتر آئی، اپنی آنکھوں کو پورے غیظ و غضب سے انگارہ کر کے انہیں چیخ کر حکم دیا، کہو میں نے مرشد سے، اپنے گرو سے اپنے اندر کا شیر لے لیا، کہو، اور مٹی پر گر کے جننی دھرنے پر گرنے شیر بن جاؤ، شیر نصیبوں والے۔ نہیں، مجھے لگا جیسے بڑے میاں کی سندرنی ضرب سے گھائل ہو گئے اور اب گرنے والے ہیں۔ میرے عقب سے ایک لڑکی کی تعصب اور خوف سے سسکاری سنائی دی۔ یہ وہی میزبان لڑکی تھی، وہ رو رہی تھی۔ ہم گھر گئے ہیں شیر علی، وہ لوگ انہیں تمہیں ہمیں کسومی سب کو مار دیں گے، ہم گھیر لیے گئے ہیں، اب نکلنے کی کرو سردار، نکلنے کی کرو شیر علی سردار۔ میرے سامنے سے ایک فائر ہوا اور بڑے میاں کا دایا شانہ اور آدھا رخسار پکے کنداری انار کی طرف پھوٹ کر میرے پیروں میں آ گرا۔ ایک اور فائر ہوا، گولی میرے چہرے سے 3 انگلی دور نکل گئی۔ میں بیٹھا رہا، میرے پاؤں کے پاس گرا ہوا خون میں نہایت جیسے ٹکڑے ہوا بوڑھا لاغر بدن آخری جیوٹ کے ساتھ اٹھا۔ ضدی بڑے میاں نے کمزور مگر صاف لفظوں میں کہا، میں تمہیں شیر ارپن کرتا ہوں شیر علی۔ اور تب میں نے بنگشوں کے غیرت مند خون کے ابال میں خدا کی قسم کھائی اور لہو میں نہائے ہوئے اس دلیر بوڑھے کی طرح ہاتھ بڑھائے اور چیخ کر کہا، میں نے مرشد سے اپنے انتر کا شیر لے لیا۔ یہ میرا وہم تھا یا میں نے دیکھا کہ بڑے میاں کے خونم خون چہرے پر گر جانے سے پہلے ایک مسکراہٹ آئی تھی؟ پھر وہ شاید میری میزبان لڑکی تھی جس نے دھکا دے کے مجھے درختوں تلے اگلی ہوئی گھاس پر گرا دیا۔ میں نے ایک سیاہ غبار کو اپنے ارد گرد پھیلے اور غالباتے محسوس کیا اور یوں محسوس کیا جیسے ہزاروں بجلی ایک ساتھ میرے بدن میں چشمک کرتی ہیں۔ بجلیوں کی سنسناہٹ زندگی بخش اور ساتھ ہی ناقابل برداشت تھی۔ میں چیخا اور میں نے شیر کو دھاڑتے سنا۔ شیر بالکل قریب سے میرے پہلو سے نہیں میرے اندر سے دھاڑ رہا تھا۔ میں نے پھر ایک چیخ ماری۔ یہ نر شیر کی دھاڑ تھی، سندر بن کا بنگال ٹائیگر دھاڑتا ہے۔
یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے مٹی سے اٹھتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ میں ہاتھوں کے بل اٹھا تھا اور میری نظر اپنے پنجوں پر پڑی تھی۔ میرے پنجے، دونوں پنجے اب سنہرے اور نارنجی فر سے ڈھکے ہوئے تھے جس پر شیر کی دھاریاں تھیں۔ فر کے جیسے دو زانے تھے اور سٹیل کی چاقو جیسی دھار والے ناخن ان پنجوں سے نکل کر مٹی میں گڑتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو پورا دیکھا۔ میں سرتاپا شیر ہو چکا تھا۔ میں نے مسرت کا ایک نعرہ، ایک دھاڑ ماری۔ میں اب شیر تھا۔ سامنے سے رائفل اٹھائے دوڑتے آتے درمیانی عمر کے دو آدمی نے مجھ شیر کو درخت کے نیچے پورے قد سے کھڑے ہوتے دیکھا اور دھاڑتے سنا۔ وہ دونوں جیسے پتھر کے ہو گئے۔ ان سے رائفل الگ کرنا ضروری تھا۔ میں ان کی طرف چلا، قدم قدم چلا۔ وہ سانس روکے آنکھیں کھولے تکے جا رہے تھے، جیسے مسمرزم کے اثر میں آئے معمول سب کچھ دیکھ بھی رہے ہوں اور کچھ دیکھ بھی نہ سکتے ہوں۔ میرا اٹھتا ہوا پنجہ ان سبھی 6 فٹ دور ہوگا کہ دونوں کے ہاتھ سے رائفلیں چھوٹ کر زمین پر گری اور وہ غیر انسانی دہشت میں اپنے حلق سے ہو کی آوازیں نکالتے الٹے پیروں بھاگے۔ میں نے ایک اور دھاڑ لگائی۔ ان میں سے ایک گرا، دوسرے سے پیر رکھتا ڈگمگاتا سنبھلتا سڑک کی طرف دوڑ گیا۔ دوڑنے والا اب چیخنے کے قابل ہوا تھا اور بیرو کے چیخے جا رہا تھا، شیر شیر شیر۔ میں نے مڑ کر اس گرے ہوئے کو دیکھا۔ اس کے دوسرے کے فائر نے بڑے میاں کی جان لی تھی۔ میرا جی چاہ کے ایک پنجہ چلا کر اسے ختم کر دوں، مگر وہ گرا ہوا تھا۔ میں جانور نہیں تھا، انسان تھا، اور انسانوں میں دشمنی تک سب کچھ اصول ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ کی لڑکی پاس ہی پڑی، دونوں رائفل اٹھا رہی تھی۔ اس کے بھائی نے گرے ہوئے بدماش کو جو بے ہوشی میں تھا رسی سے باندھنا شروع کر دیا۔ میں سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ یہ اطمینان دلانے والی بات تھی۔ میں فرار ہونے کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر لڑکی نے دیکھا اور گڑبڑا کر اپنی بگڑی ہوئی اردو میں پکارنے لگی، سردار سردار واپس واپس، آگے نہیں جانے نہ تھا، واپس۔ مجھے یاد ہے اس طرح لوگ اپنے پالتو جانوروں سے، کتوں وغیرہ سے بات کرتے ہیں۔ میں اگر ہنس سکتا تو ضرور ہنستا۔ میں واپس درختوں کے اوٹ میں آ گیا جہاں بڑے میاں کا جستے خاکی پڑا تھا۔ ان کا ٹوٹا پھوٹا خون آلود جسم بہت چھوٹا، کسی نومر لڑکی کے جسم کے جیسے لگتا تھا۔ زخمی یخرو کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جو میں نے اس چہرے پر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پر ان کی آنکھیں جیسے ایک حیرت میں کھلی رہ گئی تھیں۔ میں نے سوچا کاش میں اس وقت انسان کی جون میں ہوتا تو یہ آنکھیں ہاتھ بڑھا کر بند کر دیتا۔ یہ سوچنا ہی کافی تھا۔ میں نے سوچا اور میری کایا بدل گئی۔ بجلی کے ایک لشکارے میں جس سے شاید صرف میں چکا چوندھ ہوا تھا، میں نے خود کو درخت کے تنے سے ٹیک لگاتے محسوس کیا۔ میں نے دیکھا میں ٹانگیں پھیلا بیٹھا ہوں، شیر نہیں، اب میں بھی شیر علی تھا۔ لڑکی نے درخت کو اٹھ سے پکارا، شیر خان۔ اور میں نے ہاتھ بڑھا کر آہستگی اور احترام سے بڑے میاں کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کر دی۔ لڑکی جس کا نام بھی اس وقت تک مجھے معلوم نہ تھا میرے پاس آئی، میری گردن میں باہر ڈال کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بازو کے گھیرے میں اس کا سر لے کر آہستہ آہستہ تھپکنا شروع کیا۔ میں تسلی کے سوا اور کیا دے سکتا تھا؟ اس کا بھائی اور دوسرا نوجوان ہمارے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے، انہیں جوانوں کا ایک ایک ہاتھ تھام لیا۔ حوصلہ کرو، حوصلہ میرے دوست۔ لڑکی میرے برابر سے اٹھی۔ اس نے ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں ملی اور گریے سے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، سردار جو بھاگ گیا وہ جگ میں تھا، اس ہمارے ساتھی کا باپ۔ میں نے کہا سنو، میں تمہارا سردار نہیں ہوں، مگر جب تک ہم رستے میں ہیں اور جب تک تمہارے دوسرے ساتھیوں سے نہیں مل لیتے، میں تمہارا منہ بولا ساتھی ضرور ہوں گا۔ آؤ، اس جگ میں کو گرفتار کرنا ہے، ہر صورت میں، اور ابھی تم دونوں بہن بھائی میرے ساتھ آؤ گے۔ میں نے جگمے کی طرف اشارہ کیا، یہ یہاں بابا کے اور اس قیدی کے پاس رہے گا، گاڑی کی نگرانی کرے گا۔ لڑکی نے میرے شانے پر حرکت تھپکی دی اور بولی، تم خود کو سردار کہو نہ کہو، پر سردار اور شیر تو ہو ہی، یہ ہم تینوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ میری پیشانی پر بل پڑ گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے اسی کو کہا کہ کیا بات ہے، یہ تم سب کیا کہتی پھروگی؟ اس کا بھائی کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کر دے مجھ سے کہنے لگی، کیا بابا نے کبھی تمہیں یہ نہیں بتایا کہ ایسی بات کسی باہر والے کو معلوم ہو جائے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے اور اپنوں کو اس راز میں شریک رکھتے ہیں؟ جیسے بابا کے کائے بدلنے کی بات بس ہم تین اور تم اور کسومی جانتے ہیں، یہ 5 جنے ہمارے اپنے ہیں، یہ جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ بابا کائے بدل کے ریچھ اور ریچھ سے آدمی بن جایا کرتے تھے، پر کسی چھٹے آدمی کو نہیں معلوم۔ اس طرح اب کسومی اور ہم تین یہ جانتے ہیں کہ شیر علی کائے بدل کے شیر اور کائے بدل کے پھر آدمی بن سکتا ہے۔ یہ بات بس 4 لوگوں کو معلوم ہے، سمجھو کہ وہ 4 تمہارے اپنے ہو گئے، مانو کہ نہیں مانو۔ اور بابا کہتا تھا ایک وقت میں 6 سے زیادہ لوگ یہ بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے، جو ساتویں کو خبر ہو گئی تو ترنت اسی سمے ایک کو مار دینا ہوتا ہے، سمجھے شیر علی سردار۔ وہ مجھے سردار کہنے پر مصر تھی، عجیب ضدی لڑکی تھی۔ رستے چلتے اس نے اپنا نام بتایا، اس کا نام مورنی تھا۔ درختوں کی اوٹ لیتے رائفلیں اٹھائے، ہم تینوں سڑک کے پار نظر آتی، ان کی گاڑیوں کی طرف سیدھے نہیں گئے، کوئی آدھے میل کا پھیرا پڑا ہوگا، لیکن کھونک پر ہم گاڑیوں کے نصف دائرے کے پیچھے جا پہنچے، جسے انہوں نے اپنی دانش میں مورچے کی طرح ترتیب دیا ہوا تھا، مگر مورچوں کو تو کسی جنگی اصول پر بنایا اور برتا جاتا ہے۔ ان سب کے لڑاکے ہماری اس اکیلی بھینسا گاڑی کی طرف منہ کیے کھڑے ہوں گے، گاڑیوں کے پیچھے کوئی پہرا چوکی کچھ نہیں تھا۔
एक अकेला बूढ़ा चौकसी पर था। वो पत्थर पर बैठा राइफल से टेक लगाए जमाही ले रहा था। हम तीनों इस निकम्मे चौकीदार को देखकर झाड़ू में दुबक गए। वो लड़की मोने अपनी राइफल खिसकाती रेंगती हुई मेरे बराबर आई। कान के पास मुंह जाकर हंसती हुई आवाज़ में आहिस्ता से बोली, ये चौकीदार एक कान से बह रहा है। लड़की ने अपने दाएं कान के इशारे से बताया था। हम जिधर झाड़ी में दुबके हुए थे, बुढ़े का उधरी का कान बेकार था। मोरनी ने ये बात अच्छी बताई थी। मैंने इशारे से इसके भाई को खबरदार किया कि मैं कुछ करने को बढ़ रहा हूँ, मगर इससे पहले कि झाड़ी से निकलकर बूढ़े चौकीदार की तरफ जाता, लड़की ने हाथ बढ़ाकर मेरा सर फिर शाखों में घुसा दिया। मैंने घास के पत्तों की ओर से देखा। बूढ़े ने अपनी राइफल उठाई और तैयारी की थी। वो हमारे रुख की छिदरी घास को निशाना बनाए हुए राइफल की नाल इधर ला रहा था जिधर मोरने में दुबके पड़े थे। क्या इसने हमें देख लिया है? ज़ाहिर आंखें तो ख़राब नहीं होगी इसकी। हम देख लिए गए और अब इसकी गोली का निशाना बनने वाले हैं। लड़की मोरनी ने राइफल की नाल पकड़कर अपनी तरफ खींची। क्या मैं इसकी गोली चलाने से पहले उस पर फायर कर पाऊंगा? लड़की मोरनी ने राइफल पर हाथ मारकर मुझे रोक दिया और तेज सरगोशी में बोली, आगे देखो घास पर। मैंने आगे घास पर देखा काले रंग का भूरी चीतों वाला एक नाग जहरीला बाईं हाथ की झाड़ी से निकलकर हमारी झाड़ी के सामने से गुजरता एक छोटे टीले की तरफ बढ़ रहा था। इधर इस नाग की बांबी होगी। वो हमारी और राइफल छुपाटे बुड्ढे की मौजूदगी से बेखबर तेजी से लहराता अपनी बिल की पनाह लेने जा रहा था। अगर और वक्त और हालात होते तो हम दमसादे डूब के बैठे रहते। सांप गुजर जाता, मगर बूढ़े ने इस पर राइफल सीधी की थी, इसलिए दो खतरे मौजूद थे। एक इम्कानी खतरा यह था कि इस फायर में हम आ रहे थे। नाग मरता ना मरता बूढ़े के फायर से हमारा जख्मी होना या मरना गोया तय था। दूसरा लाजमी खतरा यह था कि फायर की आवाज़ सुनकर दुश्मनों की तमाम नफरी इधर आ जाती। अचानक हमले की हमारी हिकमत अमली बेकार हो जाती। लड़की ने मेरी तरफ देखा। पलक झपकते में दोनों खतरे और शायद तीसरा खतरा नाग के पलट पड़ने हमला करने का भी लड़की के तेजरार जहन में वाज़ेह हो गया। ये इसके चेहरे से जाहिर हो रहा था और पलक झपकते में एक ऐसी गैर मुतवक्को नहीं शायद मुझे हिला देने वाली बात हो गई। लड़की मोरनी के गिर्द स्याह गुबार सा आया और करर की कोई कुर्लाती हुई किसी परिंदे की पुकार सुनाई दी। इस बर्मी लड़की की जगह अब झाड़ी में बाजू फटफटाटी एक मोरनी था, उसकी खूबसूरत सुबक जिस्म मादा। एक मोरनी झाड़ी से जैसे जस करके खुले खिते में आई और बिजली किसी सूरत से इस भूरे चीतों वाले स्याह नाग को अपनी चूंच में लेकर इसे झटका दिया और दूर एक तरफ उछाल दिया। बूढ़े चौकीदार ने बुबली आवाज़ में कहा, हरे राम, और राइफल कंधे से हटाकर अपने जानों से टिका ली। फिर इसने मोरनी की तरफ अकीदत से देखा और दोनों हाथ जोड़कर पेशानी से लगा दिए। वो मोरनी को ताउस की मादा मोरनी की ताज़ीम दे रहा था। मोर पंख शरी कृष्ण की निशानी थे और इसके लिए मोहतरम थे। मुअज़्ज़िज़ अमीन हज़रात, जानवर की दास्तान अभी जारी है। बक़िया वाक़ियात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफ़िज़।